بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور ہماری زندگی کا ایک سب سے بڑا مسئلہ نہ اکانومی نہ پٹرول، ہماری زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ درباروں پہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ یہ یقین کیجئے جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میں اگلا سوال ہی نہیں کبھی پیدا ہوا۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ کل آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ساتھ علامہ سید ظہیر صاحب تھے، جو کہ امام ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں امام حسین کے عراق کے اندر۔ انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ، ویسے وہ جملے اچھے کہتے ہیں اور بڑے ناپ تول کے پروکھے کہتے ہیں، کل جو جملہ تھا وہ مجھے کبھی بھولے گا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو اپنی لغت جو ہے نا، اپنی ٹرمنالوجی جو ہے نا، اپنی ڈیفینیشن جو ہے نا، وہ چینج کرنی چاہیے اور ری تھنک کرنا چاہیے، کیونکہ وقت اور زمانہ بدل گیا ہے۔ میں اس بات کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہا ہوں کل سے، اور سوچ رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے اپنے علماء کرام تک کیسے پہنچائی جائے۔ مثال کے طور پہ بہت سے ایسے واقعات آپ کی زندگی میں بھی آئے ہوں گے، میری زندگی میں بے انتہا واقعات آئے ہیں کہ آپ نے ایسی چیزوں کو دیکھا ہے جو کہ میری کامن سینس میں، میری سائنٹیفک سینس میں، میری ریشنل سینس میں نہیں آتی۔ تو اگر میں ان کو معجزات کہوں گا تو اہل شریعت لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنی رائے رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے معجزات کو ایک خاص نظر کے ساتھ دیکھنا ہے یا خاص ایک پس منظر کے ساتھ دیکھنا ہے۔ لیکن یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ لوگوں کے پاس کیوں ضرورت ہے کہ وہ درباروں پر جا کے ہی دعا مانگے؟ گھر پہ بھی مانگی جا سکتی ہے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن کیا آپ نے ایسا نہیں دیکھا کہ آپ جس بھی مرضی دربار میں جائیں وہاں پہ آپ کو کہیں نہ کہیں جالی میں دھاگے بندھے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں تالے پڑے ہوئے نظر آئیں گے؟ ہو سکتا ہے، میں یہ تنزن بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے عقیدے بڑے کمزور ہوں، لیکن کمال بات ہے کہ جہاں عقیدے ہیں ہی نہیں، مثال کے طور پہ یورپ کے اندر عقیدے ہیں ہی نہیں، میں آپ کو ایسی تصویریں، ایسے ویڈیوز بھیج سکتا ہوں، میرے پاس موجود ہے، جہاں پہ کہ وہاں بریجز پہ کیونکہ جالی لگی ہوئی تھی تو لوگوں نے وہاں منتوں کے جو ہے بھرمار تالے باندھے ہوئے تھے، اور جو ٹورسٹ آتے تھے ان کو دکھائے جاتے تھے کہ جناب یہ دیکھیں، یہ لوگوں نے منتیں مانی ہوئی ہے۔ کہیں بھی چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، لیکن پاکستان میں ایک خاص منت ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کو اپنے عقائد سے آگے ہو کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ آج ان موضوعات کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ علامہ ظہیر صاحب ہمارے ساتھ، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں؟ اور جناب پیر سید حبیب عرفانی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم خیریت سے؟ السلام۔ آپ کو پیر صاحب کہنا بڑا آسان ہے، پتہ ہے، لفظ بھی چھوٹا ہے اور ہے بھی آپ کے احترام کے مطابق۔ اور جناب قاری شفیق الرحمان صاحب، خیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ قاری صاحب یہ فرمائیے کہ جو منت ہے اس کا کوئی شرعی پہلو بھی ہے یا یہ میرا اپنا ایک طریقہ کاری ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منت مانی جا سکتی لیکن وہ اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ۔ اور مثلا جیسے یہ ہے کہ کوئی آدمی کہے یہ میرا کام پورا اللہ کر دے تو میں 2 دن کے روزے رکھوں گا، جی، یا اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دوں گا، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ منت روزے ماننا اور کھانے کے بعد نہیں ہو سکتا کچھ اور؟ نہیں، باقی بھی جو خیر نیکی کے، مثلا یہ ہے کہ فرض کیجئے کوئی غیر نیکی کا کام ہے جس کا نہ اچھا ہے نہ برا ہے، تو وہ منت ہو سکتی ہے؟ نہیں، اچھے برے کہ اس کے علاوہ تو منت نہیں، اصل نہیں تو ہونی یہ ہے چاہیے۔ نیکی کی اور خیر کی ہونی چاہیے منت۔ اچھا، تو وہ اور اس کے علاوہ جو غیر شرعی مان لیتے، مثلا اگر میرا اللہ یہ کام کر دے میں پیدل حج کروں گا جا کے، یہ نہیں ہو سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں دھوپ میں کھڑا ہو کے روزہ رکھوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے یہ ساری حدیث ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث ہے۔ آپ حدیث کی نفی کر رہے ہیں؟ دیکھیں مثلا غیر شرعی، مجھے نہیں پتا شریعت ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ دھوپ میں جو اور کھڑا تھا اس کو اللہ کے رسول نے کہا سائے میں آ جائے۔ اللہ کے رسول نے منع کر دیا تھا، نہیں منع کیا تھا، اس کو کہا تھا سائے میں آ کے اپنی منت کو پورا کرے۔ اللہ کے رسول نے حضور منع اقدس کر صاحب دیا۔ نے دوبارہ پڑھنا ہے جا کے، میں نے پڑھا اور قرآن کی آیت ہے، میں اس کے اوپر اپنی تردید پیش کر رہا ہوں کہ آپ جو حدیث فرما رہے ہیں وہ آپ کی اپنی تشریح ہے، میں نے جو پڑھی ہے وہ بالکل ایسے ہے کہ کہا کہ اس سے کہو کہ وہ آسانی کرے اور سائے میں آ کے کرے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا بات؟ حضور اقدس منت مانی جا سکتی، کوئی شرعی اس میں اختلاف تو نہیں ہے؟ لوگ آ کے مانتے ہیں نہیں، شرعی اختلاف کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا جی، انہوں نے نظر مانی اس چیز کی کہ بار الہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں تیری بارگاہ میں نظر پیش کرتی ہوں، اسے مجھ سے قبول فرما لے۔ اور پس منظر اس کا یہ ہے کہ اس دور میں جہاں صرف بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو انہوں نے بیٹی کی نہیں، بچہ ابھی پتہ نہیں ہے بچہ ہے یا بچی ہے، اس کی نظر مانی جاتی تھی کہ جو عبادت کی جگہ تھی یا ان کی مساجد کہہ لیجیے کہ اس کی خدمت کے لیے ان کو پیش کر دیا جاتا تھا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ فلما ودعتھا قالت رب انی ودعتھا انثی، ٹھیک، کہ بار الہ میں نے بیٹی کو جنم دیا ہے، ولیس الذکر کالانثی، اور بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہوتا۔
یہ ایک، اور اس میں پھر آگے بات آگے کافی تک یہ پورا واقعہ ہے قرآن مجید میں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں ہی انہوں نے پیش کر دی، ان کی کفالت میں آئی، یہ پھر آگے معاملہ چلتا ہے سارا۔ تو اسی میں ایک بات آتی ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کہی کہ مزارات پر جا کے یا ایسی جگہوں پر جا کے دعا مانگنا کوئی برکت کی جگہ ہوتی ہوگی؟ یقیناً اب دیکھیے، دعا کے لیے جہاں اللہ کی عبادات کی جاتی ہیں، جہاں درود پاک پڑھا جاتا ہے، ہر انسان اپنے صحیح جذبے کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ باوضو ہو کے لباس پاک صاف کر کے جاتا ہے، تو وہاں جب حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں گئے اور وہاں بے موسم کے پھل دکھے، تو قال یا مریم ان لک ھذا، کہ مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ وہ بارے مالک جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہ بذات نبی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، ہنالک دعا زکریا ربہ، دیر اینڈ دین ایٹ دا اسپاٹ وداؤٹ لوزنگ اینی مومنٹ، انہوں نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں استدعا پیش کی، سوال نہیں کیا کہ کتھوں آئے، تو غلط کہہ رہی ہیں، وہ سوال کر دیا، وہ جواب مل گیا۔ لیکن جب یہ شاید کہ ایک نبی کی نگاہ بینا جو کچھ دیکھ سکتی ہے وہ غیر نبی نہیں دیکھ حضور سکتا۔ اسی بات کو لے کر آ رہا ہوں، ایک نبی جو ہے اس کی تو شان کی کوئی بات ہی نہیں ہے نا، لیکن حضرت مریم کا بڑا مقام ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہے۔ اب ان کی جگہ پہ جو کہ برکت کی جگہ ان کے نبی کے خیال میں تھی، وہاں پہ دعا مانگی، کوئی عقل کا طریقہ ہی نہیں ہے، کوئی سسٹم ہی ختم ہو چکا ہوا ہے ری برتھ کا۔ اللہ نے ان کو اولاد بھی دی اور ان کی وہ دعا بھی قبول کی، آخر اس جگہ کی برکت تھی یا یہ نبی کا اپنا خیال تھا کہ یہ وہ جگہ ہے؟ نبی نے وہ جگہ مانگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، بات یہ ہے کہ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں تفاصیل کو دیکھنا پڑے گا، اور یہ دیکھنا ہوگا اصل مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے۔ ٹھیک، اللہ رب العزت نے کائنات کو خلق کیا ہے، اور پروردگار جو ہے وہ قادر مطلق ہے، بے شک، لا معصر فی الوجود الا اللہ، اللہ کے سوا جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر یہاں پتہ بھی نہیں ہل سکتا، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا ایک نظام اور ایک سسٹم ٹھیک ہے، ہے، پتہ بھی نہیں ہل سکتا، یہ مثال نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ حقیقت ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم اور اللہ کے علم کے غیر پتہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ ایک نظام ہے اللہ رب العزت نے کائنات نے بنایا ہے۔ قرآن کے اندر ہیڈ لائنز دی ہیں انبیاء کے ساتھ واقعات کی، معجزات کی۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ فطرت کے تقاضوں کو توڑتے ہوئے۔ قادر مطلق ہے پروردگار، جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے سسٹم کے مطابق انبیاء کو خلق کیا ہے، آئمہ ہیں، اولیاء خدا ہیں، اور اولیاء کی بھی صفات بیان کی ہوئی پروردگار نے قرآن پاک میں۔ پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہم اگرچہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر یقین رکھنے والے متقین کی نشانیاں ہیں، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں، ایمان ہی نہیں۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے، اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے تک انٹرنیٹ جو تھا وہ کیا تھا؟ صرف کیبل کے ذریعے، ٹھیک، لیکن کیا یہ نظر آ سکتا ہے کہ اندر چل کیا رہا ہے؟ غائب، اندر چل کیا رہا ہے کسی کو پتہ ہے؟ یہ وائی فائی آپ نے دیکھا ہوگا، فار ایگزامپل یہ آپ نے ایئر وہ لگائی ہوئی ہے کان کے اندر، بندہ باتیں کر رہا ہے، بندہ کہہ رہا ہے بھائی کیا کر رہے ہو، اپنے آپ سے لگے ہوئے باتیں کرو۔ اگر اس کو نظر نہ آئے کہ آپ کے کان میں کیا ہے تو آپ کو لگے گا یہ بیوقوف اپنے آپ سے باتیں کی جائے، اس کے لیے علم غیب ہے۔ اب یہ جتنا منت کا، نظر کا تصور، کانسیپٹ، ایبسولوٹلی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اللہ رب العزت کنٹرول کرتا ہے ہر چیز کو، بے شک۔ ہر وہ چیز جو رب سے جا کر مربوط ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کے ذریعے ملتی ہے، نظام خدا کے تحت ہے، وہ جائز ہے، موجود ہے۔ ٹھیک، پرابلم کہاں پر آئے گی جا کر؟ ہاں، جیسے ابھی نظر کی بات کی ہے، اس میں بحث کرنے والی بات ہی نہیں ہے۔ آپ منت مان سکتے ہیں، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، لیکن اس میں شرط یہی ہوگی کہ آپ حرام کی منت غیر شرعی نہیں مان سکتے۔ مگر یہاں پر پرابلم کیا ہے کہ جب میں جا کر دعا کرتا ہوں تو باہر والا جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ یہ دعا کس سے مانگ رہا ہے؟ بھائی وائی فائی کی طرح پہلے چیک تو کر لے اس کا کنیکشن ملا کس سے ہوا ہے۔
کچھ تو فرق ہوتا ہے نا میرے جیسے میں اور عالموں میں. وہ جو گلیلیو کا نام تو سنا ہوگا نا آپ نے. گلیلیو نے جو اپنا کانسیپٹ پیش کیا تھا کائنات کے بارے میں, اور آج بھی ہمارے علماء کرام اس کے اوپر بہت زیادہ بحث کر رہے ہیں, اس کے اوپر کئی سالوں کے بعد, کئی صدیوں کے بعد عدالتوں نے باقاعدہ معافی مانگی تھی کہ گلیلیو کی روح سے انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہمیں معاف کر دیں, ہم تب غلطی پہ تھے, ہم نے تمہیں غلط کا سزا دی. قاری صاحب, جب لوگ مزاروں پر جاتے ہیں اور وہاں وہ دعا کرتے ہیں تو وہ وسیلہ بھی بناتے ہیں کہ اس کے یہ طریقہ گفتگو جو ہے دعا مانگنے کا, یہ درست ہے؟ دیکھیں یہ اصل بات ہو رہی ہے کہ منت کی, اور اسی طرح میں منت کی بات نہیں کر رہا حضور اقدس, میں نے اگلی بات کو کمپلیٹ کر کے آگے کرتا ہوں, وسیلے کی بات پہ آتا ہوں. اصل یہ ہے کہ جاگا کی برکت ہی جو مریم علیہ الصلوۃ والسلام, زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا مسئلہ تھا, یہ اللہ تعالیٰ کو وہاں پکارا گیا. یہ ایک مسئلہ ہے, اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور جو وائی فائی جگہ کی, اور دوسرا جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ وائی فائی والا مسئلہ, اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت کنیکشن براہ راست اللہ سے مل رہے ہو تو پھر کسی کا راستہ لینے کی ضرورت نہیں. ہم نے سن لیا, اب سوال کی طرف آ جائیے. اب وسیلے والا, اب وسیلے کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں وسیلے کو سب مانتے ہیں. میں نے دو باتیں کی ہیں. میں نے ایک بات تو آپ سے یہ کی کہ مزاروں پہ جا کے, درباروں پہ جا کے انسان دعا کرتا ہے اور کبھی کبھی وسیلہ بھی بنا لیتا ہے, کیا یہ درست ہے؟ یہ دو باتیں ہیں. ہاں دیکھیں, وسیلہ پہلی بات یہ ہے کہ درباروں پہ جا کے دعا کرنے کا ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہاں اکثر لوگ خرافات اور شرک کے, وہ چھوڑ دیجئے, میں تو پرنسپل کی بات کر رہا ہوں, اصول کی بات کر رہا ہوں. پرنسپل یہی ہے کہ مسجدوں میں جائیں, جہاں قبر نہ ہو مسجد میں جائیں اور مسجد میں جا کے دعا کریں, اور اللہ کی حدود. تو قبرستان میں جا کے والدین کے لیے بھی دعا پھر نہیں کرنی چاہیے؟ وہاں نہیں کرنی چاہیے, صرف والدین کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے, مسجد میں جا کے کریں. قبرستان میں جا کے دعا نہیں, قبرستان میں جا کے کرنے کی وہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرنے کا دیکھیں, وہاں السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑ دیں, موضوع کی بات سنیں, بات ہے ادھر ادھر نہیں جانا. مجھے صرف یہ فرما دیجیے کیا دربار پہ جا کے دعا کرنا آپ کے نزدیک مناسب نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, یہ مناسب نہیں ہے. آپ کو مسجد میں ہی جا کے دعا کرنا چاہیے. تو وہ جو ساری زمین مسجد ہے اللہ کی, تو دربار اس میں شامل نہیں ہے. اس میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس جگہ کو منع فرمایا ہے. قرآن مجید کی آیت بھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا, یہ قرآن مجید کی آیت تو سنیں, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی بات کر دی, خانہ کعبہ کے اندر وہ قبریں نہیں ہیں. خانہ کعبہ کے اندر کہاں, خانہ کعبہ کے مسجد نبوی وہاں, خانہ کعبہ کے اندر قبریں نہیں, آپ فرما رہے ہیں؟ نہیں, خانہ کعبہ میں قبریں نہیں ہیں. نہیں, وہ ہو سکتا ہے انہوں نے اونچی نہ بنائی ہو یا نشان نہ رکھے ہو. دیکھیں وہاں بھی مسجد کا پہلے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ الگ ہی تھا, مسجد الگ ہی تھی. اب لوگ قبر میں جا کے دعا وہاں کوئی بھی نہیں کرتا. قبر میں جو کرتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں جن کا باقاعدہ یہ نظریہ ہے. کے اندر مسجد نبوی الگ تھی, نبوی کے اندر قبریں ہیں. مسجد نبوی الگ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت آپ کی وفات ہوئی ہے وہاں مسجد الگ تھی اور حجرہ الگ تھا. مسجد میں لوگ نماز پڑھتے تھے اور مسجد میں دعا کیا کرتے تھے. آپ حجرے کی جگہ کو مسجد نہیں کہہ رہے, وہ مسجد والی نہیں صورت ہے, وہ مسجد کے اندر حجرہ ہے, مسجد کے اندر, اور وہ مسجد سے باہر ہے. دیکھیں باہر ہے. اور لوگ وہاں بھی جا کے کوئی بندہ قبر پہ جا کے دعا نہیں کرتا اس طرح, مسجد میں دعا کرتا ہے. قبر بعد میں شامل کی گئی ہے. اچھا, بہت سے لوگ ایسا ہو سکتا ہے کہ کرتے بھی ہوں, آپ جو فرما رہے ہیں وہ آپ یوں اگر فرما دیں تو زیادہ آسانی ہوگی کہ میری مسلک کے مطابق یا میرے عقیدے کے مطابق ایسا نہیں ہے, یہ فرما دیں تو میں قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں, اور لوگوں کی جو ہے وہ دل آزاری نہیں ہوگی. قرآن مجید کی میں آیت پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے حضور اقدس, آپ نے کبھی ان جگہوں پہ, میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں, کیا آپ نے ان جگہوں پہ کبھی ایسی باتیں ہوتی دیکھی ہیں, وہ واقعات ہوتے دیکھے ہیں کہ جو ذہن کے اندر نہیں آتے؟ میں آپ کو سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں, مسجد نبوی کی, میں خانہ کعبہ کی, سینکڑوں کے خیال دل میں ہو اور پورا ہوتا ہوا نظر آئے. تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میرے لیے معجزہ کر رہا ہے, لیکن وہی خیال مجھے گھر میں 20 دفعہ آتا ہے, اس کے بعد بیگم سے ڈانٹ بھی پڑتی ہے. تو جگہ کا کوئی تو فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً میں تھوڑی سی اگر مجھے اجازت دیں, آپ لفظ معجزہ استعمال کر رہے ہیں. معجزے کا لفظ نبی کے لیے مخصوص ہے. جی جی بالکل. جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے کرامت کا کرامت ہو گئی, یعنی اس میں کوئی شاید معنی میں فرق نہیں ہے زیادہ, لیکن معجزہ صرف نبی کی ذات ہے. پھر میں اب آپ کے سوال کی طرف دیکھیے, جو جگہیں دعا آدمی ضرورت پڑتی ہے تو کب نہیں مانگتا, ایسی جگہ کیوں تلاش کرتا ہے کہ جہاں وہ اپنے اللہ کی خاطر طرف
رجوع کر کے، جیسے استاد کے پاس جا کے اچھا لگتا ہے علم حاصل کرنا، ماں باپ کے قدموں پہ بیٹھنا، بالکل ماں کے قدموں کے اندر جا کے، مطلب یقیناً اب دیکھیے کنیکشن جو اللہ کے دوست ہیں. اب ایک چیز دیکھیے، میں لاہور میں مثلاً جی داتا صاحب کا مزار ہے جی 1000 سال تقریباً ہونے والا، 978واں اب یہ چند دنوں بعد عرس ہونے والا ہے. اب یہ جو ان کا جو مرجع خلائق ہونا ہے کہ لوگوں کا وہاں آنا ہے، ظاہر ہے کہ لوگوں کی کوئی تسکین تو ہوتی ہے نا وہاں. جو 1000 سال تقریباً ہو گیا، کس کو اپنے دادے پردادے سے اوپر کا نام اربوں یاد لوگ ہے؟ غلط ہو سکتے ہیں. دیکھیے میں اربوں کو نہیں کہہ رہا، میں کروڑوں اربوں کو کہہ رہا ہوں. کروڑوں، لیکن کیا کروڑوں اربوں لوگ غلط ہو سکتے ہیں؟ یہ بات اسٹیٹسٹکس غلط ہو سکتی ہے، ایک عقیدہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. وہ ٹھیک ہے، عقیدہ بہتر ہو سکتا ہے. میں ایک جو حضرت نے بات فرمائی، اگر میں آپ کی یہ بات مان لوں نا، یا اپنی یہ بات مان لوں نا شاہ جی، تو پتہ پھر کیا ہوگا کہ میں کووڈ کا اسٹیٹسٹکس جو ہے اس کو ڈینائی کر دوں گا، اور پھر آپ لوگوں کی بات مان لوں گا کہ کووڈ نہیں ہے. اسٹیٹسٹکس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. میں اس طرف نہیں آتا. جی میں آپ کے سوال کی طرف کہ جگہ کا، اب گھر میں بھی بندہ دعا مانگتا ہے، مسجد میں بھی دعا مانگتا ہے. ایک یہ جگہ ہیں، میں مثالاً ایک بات گزارش کرتا ہوں اس میں، آپ ہی کے پروگرام میں ایک بات بھی ہوئی تھی کووڈ کے حوالے سے، تو اس میں یہ بات ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ ایک صحابی کا واقعہ کہ وہ آئے اور قبر سے لپٹ کر اپنے سوالات کر رہے تھے، تو حاکم شہر آ کے اس نے گدی سے پکڑا اور کھینچ لیا، اور اس نے یہ کہا کہ یہ کیا شرک کر رہے ہو، کیا تم یہ بدتمیزی کر رہے ہو؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ میں کسی اور سے نہیں، میں اللہ کے رسول سے گفتگو کر رہا ہوں. یہ شے اس میں کہ جو اللہ کے دوست ہیں، علینا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ وہ ہیں کہ جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے، اور نہ غم ہے نہ خوف، نہ غم ہے، نہ خوف ہے نہ غم ہے. اور یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنے اللہ کی اتباع میں بسر کی، اس کے رسول اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے رسول کی اتباع میں بسر کی. اور پھر جب اس کے ہاں سے ایسے لوگوں کو انعامات ملے تو پھر یہ کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ وہ اس نے قبول. میں وقفے پہ جاؤں گا اور یہ زبان سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ اس کے اوپر بات کریں گے، اور لیکن یہ بات اپنی جگہ واپس آ کے پوچھوں گا کہ بہت سے ایسے واقعات ہم نے جو آنکھوں سے اپنے دیکھے ہیں، کیا وہ الوژن ہے، یا ظہیر صاحب یہ بھی بتائیں گے کہ ان کی آنکھوں نے بھی وہ الوژنس، یہ میں الوژنس تنزن کہہ رہا ہوں، وہ دیکھی ہیں یا نہیں دیکھی ہیں؟ آپ اپنا تجربہ جب بھی چاہیں فون کر کے شیئر کر سکتے ہیں. واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں واپس آؤں گا تو پوچھوں گا کہ وہ ایسی جگہوں پہ، کیونکہ میں نے تو زندگی میں دیکھے ہیں اور بہت دیکھے ہیں، اور صرف میں نے نہیں دیکھے، میری پوری ٹیم نے دیکھے، اور صرف میری پوری ٹیم نے نہیں دیکھے، پورے شہر نے دیکھے ہیں. لیکن پھر بھی بہرحال کیونکہ معاملہ جو ہے وہ عقیدوں کا ہے، اس پہ میں بات کرتا ہوں شاہ صاحب سے. لیکن ہمارے ساتھ شکیل ہیں اس وقت چکوال سے، شاید جی شکیل بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی بلال صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، حکم فرمائیے. بلال صاحب میرا سوال ہے، جتنے علماء بیٹھے ہیں، میرا کسی خاص مسلک یا کسی عقیدے کے علماء سے سوال نہیں ہے، جتنے بھی بیٹھے ہیں علماء حضرات محترم ہے، ان سے میرا یہ سوال ہے، کیا اللہ کے پاس سفارشی نظام ہے؟ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ولی یا کسی مرشد یا پیر کے پاس جا کے ہم کوئی سفارش کروا سکتے ہیں. اگر فار ایگزامپل میں کسی پیر یا ولی کے پاس جاتا ہوں اور میرا کوئی کام رکا ہوا ہے، میں آپ نے بخاری شریف پڑھی ہے؟ تو سر میرا علماء سے یہ سوال ہے کہ کیا میرا کوئی کام رکا ہوا ہے، میں ایک گنہگار بندہ ہوں، تو کیا اس ولی یا پیر کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، یہ بندہ سفارش کروانے کے قابل ہے بھی صحیح یا نہیں؟ یہ دو سوال ہیں شکیل بھائی آپ کے، ایک وہ بابے والا اور ایک اللہ والا. مجھے یہ فرمائیے کہ آپ نے بخاری شریف پڑھی ہے؟ جی بخاری شریف مکمل نہیں پڑھی ہوئی، لیکن بس میرا مقدمہ پورا ہو گیا. حضور اقدس آپ فرمائیے، آپ سے شروع کرتا ہوں. شکیل بھائی کا جواب دیجیے. دیکھیں ان کا ابھی سوال ہی اس طرح پورا نہیں ہوا. سوال یہ ہے کہ وہ پیر جانتا ہے یا عالم جانتا ہے یا نہیں جانتا. اصل میں اس چیز کا مسئلہ ہی نہیں. اصل تو یہ ہے کہ سب سے پہلے دعا خود کرنی شروع کرے اپنے فرائض. اور شاہ جی وہ طریقہ کار ہے نا، اس کے سوال کا جواب کیا ہے؟ اس کے سوال میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سوال دعا خود کرے، اور جس وقت دیکھے. وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ہاں سفارش ہے کہ نہیں ہے، اس کا جواب دینا ہے، ہاں یا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے ہاں سفارش ہے زندہ لوگوں کی. یہ زندہ آپ نے خود ڈالا ہے کہ قرآن جی کی آیت ہے، قرآن جی کی انک لا تسمع الموت ولا تسمع. ٹھیک ہوگی بات. حضور اقدس اس کا جواب چھوڑ دیجیے کیونکہ یہ مسئلے کی بات ہو جائے گی. یہ فرمائیے کہ
زندگی میں آپ امام حسین کے جاتے ہیں, آپ حضرت عباس علمدار کے جاتے ہیں, آپ امان ولی کے جاتے ہیں, کہیں زندگی میں کوئی ایسا تجربہ ہوا جو ایک امریکہ میں رہنے والا باشعور پڑھا لکھا قابل آدمی جو کہ وائی فائی کی گفتگو جو ہے وہ مذہب کے ساتھ جوڑتا ہے, اس کو لگا ہو کہ بھائی یہ کیا چنبا ہے؟ بلال بھائی میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو تار ہے نا, اس کے اندر لائٹ ہے جی, جس کو بجلی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم نے کیوں چڑھایا ہو اس کے اوپر نا, تاکہ سیفٹی ہو. تو یہ وسیلہ نہیں ہے کیا سیفٹی کا, اس سے فائدہ اٹھانے کا؟ اللہ رب العزت نے انوار مقدسہ کو, نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشریت کے لبادے میں بھیجا تھا. کیا پروردگار نور مصطفیٰ کو ایکسپوز نہیں کر سکتا تھا دنیا میں ڈائریکٹ؟ اس لیے نہیں کر سکتا تھا, کر سکتا تھا, اس لیے نہیں کیا کہ ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں, اگر ڈائریکٹ ہاتھ لگائیں گے خشک ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا, بیچ میں وسیلہ چاہیے جسم کا. اللہ رب العزت نے لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, یہاں پر جو ہے نا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, قلب رسول پر قرآن کو نازل کیا ہے. اللہ رب العزت نے جب وسیلے کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچایا ہے, نبی پاک کے ذریعے. اب دعا کیا ہے؟ نماز دعا ہے نا, تو گھر میں پڑھنے کا ثواب کتنا ہے, مسجد میں پڑھنے کا ثواب کتنا ہے, مسجد نبوی میں پڑھنے کا ثواب کتنا ہے, مسجد الحرام میں پڑھنے کا, زمان و مکان کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہے. یہ پر پھر میں وہی بات کر دوں نا کہ در حقیقت یہ ہے کہ ڈیوائس لے کر گھومتے رہیں, ہاٹ اسپاٹ تو ڈھونڈتے ہیں نا کہ کہاں پر بوسٹر قریب ہے اور ڈائریکٹ سگنل وہاں پر مضبوط آ رہا ہے. ہاٹ اسپاٹ کا ایک اور نام دے دیا وائی فائی کے بعد. حضور صاحب آپ مجھے بتائیے کہ جو میں نے سوال پوچھا آپ سے کہ وہ ایکسپیرینسز ہوئے کبھی؟ بہت زیادہ ایکسپیرینسز ہوئے ہیں, بہت زیادہ ایکسپیرینسز ہوئے ہیں. وہاں پر اندھوں کو سرٹیفائیڈ وہاں تو ادارہ ہے نا, وہی میڈیکلی ایگزامن اور ٹیسٹ کرتا ہے کہ یہ اندھا ہے بھی کہ ایم ہی جھوٹا اندھا ہے. پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد رجسٹر کرتے ہیں, رجسٹر کرنے کے بعد وہاں پر باندھ دیتے ہیں. سرٹیفائیڈ جو اندھے تھے پتہ ہے آپ کو, ان کو وہاں پر شفا ملی ہے. وہ پہلے ایک ٹیم, پورا ٹیم نہیں بورڈ بیٹھتا ہے, وہ سرٹیفائڈ کرتا ہے کہ اس کو یہ ایشو ہے کہ نہیں ہے, اس کے بعد وہ وہاں جاتا ہے, پھر وہ ٹھیک ہو کے آتا ہے, تو پھر وہاں پہ لوگ جو ہے وہ نقارہ بھی بجاتے ہیں. حضور میں نے ہماری ٹیم نے پوری, حضرت وہ نہ نبی ہے نہ پیغمبر ہے, نہ لینا ہے نہ دینا ہے, ان کے روضے کے باہر کھڑے ہیں, دور دور تک بادل نہیں ہے, ایبسلیوٹلی ٹھیک. میں اس کی آپ کو شہادت دلوا سکتا ہوں, آپ یہ کہیں شہادت جھوٹ ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. شہادت بھی شاہد سے دلوائیں گے آپ. بالکل, وہ دیکھا بھائی, وہ تو مطلب نام ہی شاہد ہے, شاہد ہے. اب وہ وہاں پہ شاہ جی بادل نظر آ رہا ہے, آنکھوں کی جتنی لینتھ ہوتی ہے دور, یعنی کہ حد نظر پہ افق میں نظر آ رہا ہے, بارش ہو رہی ہے یہاں پہ. اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ یا تو میری سائنس غلط ہے, یا آپ کہیں کہ یہ سب لوگ جنہوں نے دیکھا, اور وہاں پہ سارا شہر تھا, سب جھوٹے ہیں. بارش اس پہ ہو رہی ہے, میں کیا کہوں اس کو, میں تو اپنے ملک میں بھی نہیں ہوں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یقیناً ہوتا ہے. دیکھیے اس میں کرامات کا سلسلہ, اب ایک میں معجزے کی بات گزارش کرتا ہوں کہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاس آیا اور مٹھی باندھ اس کی, اس نے کہا کہ جی اگر آپ یہ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے, ٹھیک, تو میں یہ آپ کو ہدیہ کر دوں گا, میں ایمان لے آؤں گا. آپ نے فرمایا کہ صرف یہی نہیں, اس پتھر کے اندر جو کیڑا ہے, اس کیڑے کے منہ میں جو سبز پتا ہے, میں تمہیں اس کی بھی خبر دیتا ہوں. ٹھیک. اب یہ جو خبر دینا ہے یہ نبی کی ذات ہے. نبی کے پاس خبر اس مالک تعالیٰ کے ہاں سے آئی. اب اس کو میں ایک اور زاویے سے, کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے کہ ایک لشکر بھیجا ہوا تھا دور دراز علاقے میں, اور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے وہاں آواز دی کہ انظر الی الجبل یا ساریہ, کیا ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو. اور جب حضرت ساریہ واپس تشریف لائے ہیں تو ان سے پوچھا, اب اس وقت شاہ صاحب نے تو وائی فائی وغیرہ کی بات کی, اس وقت کون سی وائی فائی تھی کہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے آواز وہاں تک پہنچی. دو ہاٹ سپاٹ تھے. ایک کالر لے لوں میں. جی السلام علیکم بھائی. جناب علی ذوالفقار بھائی. اچھا بلال بھائی, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں, اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے شاہ اللہ دیتا. جی بسم اللہ. وہاں سے بسم اللہ. اچھا میری نا مسز کا مسئلہ ہے, میں نے شادی کی ہے, میں تقریباً 12 سال ہو گئے. اچھا جی. تو میری ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ. تو میری مسز کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا, چنوں جڑیلوں کا, یہ روحانیات کا مسئلہ تھا. اچھا جی. میں نے بہت سی جگہوں پہ علاج کروایا, جدھر جس نے کہا, میں لیتا گیا چلتا گیا, میرا مالی نقصان بہت ہوا, میرے پاس جو کچھ تھا سب کچھ تباہ برباد ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. مفتی اقبال صاحب ہیں یہاں I-14 میں نا,
کبریا مسجد میں. ٹھیک. پھر میں نے وہاں سے علاج شروع کروایا. ٹھیک. وہ کہتے رہے, انہوں نے بس ایک بات کی, انہوں نے کہا بیٹا تو بہت غلط جگہ پہ پھنس گیا, اچھا, اب یہ تمہیں برداشت کرنا پڑے گا. اچھا. اب مجھے کب تک برداشت کرنا پڑے گا, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اچھا. اب اس کی وجہ سے میری بچی بھی بیمار ہے. اچھا. آج وہ تقریباً 2.5-3 مہینے سے بیمار ہے. اچھا. وہ رات کو دیکھتی ہے چیزیں, اٹھ جاتی ہے, ساری رات کام کرتی ہے. اچھا. میں بہت پریشان. اچھا. مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ٹھیک, میں ایک وقفہ لوں گا اور آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ اپنے تینوں علماء کرام سے ایک وقفے کے بعد لیتے ہیں. واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ذوالفقار بھائی کا کال تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ میری بیگم کو جو ہے وہ چڑیلوں کا یا جنات کا سلسلہ ہے, اور ایک بابا جی نے یہ بھی بتایا کہ وہ مشکل جگہ پھنس گئے ہیں. آپ کی اس پہ رائے کیا ہے؟ اس میں بلال بھائی یہ کام کرے, وہ صرف 15 منٹ علاج نہ بتائیں. ہاں جی, اس پہ رائے دیں. علاج تو ہر چیز ہے, پہلے بتائیں کہ یہ درست ہے یا غلط ہے. جس وقت تک کسی کا عمل نہیں دیکھا اس وقت تک اس پہ رائے دینا برحال یہ شرعی طور پہ ٹھیک نہیں ہے کہ یہ غلط پھنس گیا ہے, یا یہ بہت ڈرانے والی بات ہے. اور اگر کو آدمی کو مرنے کس کی سننی ہے آپ نے؟ یعنی وہ گیا نا, میں اس جگہ گیا ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ صورت اس نے کہا بہت جگہ پھنس گیا ہے. تو اس کا ایک بیان ہے نا, اس بیان پہ تو رائے ہو سکتی ہے. اس بیان پہ رائے یہ دے رہا ہوں کہ اگلے آدمی کو حوصلہ دو, اسے ڈراؤ نہیں. سر یہ حل ہے. آپ یہ فرمائے کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ درست ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. اور وہ جو دوسرا بابا اقبال پتہ نہیں کون سے اسلام آباد کے ایریا میں, وہ جو کہہ رہا ہے کہ تم غلط جگہ پھنس رہے ہو, وہ غلط کہہ رہا ہے. یہ بھی غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے پوری حقیقت کو اس کو دیکھا ہی نہیں ہے, تو اس کی رائے کو کیسے حقیقت کو کیسے دیکھنا ہے؟ یعنی جیسے وہ رائے دے رہا ہے. جی جی. میں شاہ صاحب کے متعلق جب تک مکمل بات کو نہیں جانتا اس وقت تک میرا حق نہیں بنتا میں کہوں شاہ صاحب کے پاس گئے ہیں آپ پھنس گئے ہیں. تو یعنی کہ ڈیٹا بیس ہونی چاہیے. ہاں ڈیٹا بیس ہونی چاہیے. اگر ڈیٹا بیس نہیں ہے تو وہ غلط ہے. ہاں غلط ہے. ٹھیک ہوگی بات. حضور اقدس یہ بتائیے کہ ایک آتا ہے شخص آتا ہے کسی بزرگ کے پاس, میں آپ کا ذکر نہیں کر رہا, آپ نے اس بات کو مومی لینا ہے. وہ اس کے پاس آتا ہے, وہ اس کے قلب کی کیفیت جو ہے وہ اس کے آتے ہی بتا دیتا ہے. اب اس میں 2 نمبریوں کے جو سارے واقعات ہیں ان کو ڈسکس نہیں کر رہا, میں ایک حقیقی بات کہہ رہا ہوں. کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے, بالکل ہے. دیکھیے ایک اب بلال صاحب قرآن مجید میں جو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, جو تیرے نیک پاک باز انعام یافتہ لوگ ہیں. اور اس کو دوسری جگہ جو بات ارشاد یعنی کہ سب نہیں ہے جی, جو ہیں وہ سب نہیں ہیں, وہ سب نہیں ہے کہ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتگان ہیں. اب اس میں یہ بات شاید تھوڑی سی اس سوال سے ہٹ جائے, لیکن اس میں بات یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہے ان میں اگر ان 4 جگہوں میں کسی جگہ لے کر جائے گا تو وہ یقیناً کوئی ایسا حل, اگر اس کو واقعتاً بھی کوئی تکلیف ہے اس کا بھی بتا دے گا, اس کو بیماری ہے وہ بھی بتا دے گا, یا کوئی اور معاملہ ہے تو وہ بھی بتا دے گا. ڈیٹا لیے بغیر, ڈیٹا لیے بغیر, اسٹیٹسٹکس لیے بغیر, ڈیٹا لیے بغیر نہیں, ڈیٹا لینا ہے, ڈیٹا لینا ضروری ہے. اس لیے کہ اب وہ ایک سپیکولیٹڈ بات کرے گا اگر تو وہ ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے. اب یہ ہے کہ وہ معاملات جو ہیں, میں ایک مشاہدے کے حوالے سے بات کہ جب تک میرے ہاں جو لوگ آتے ہیں کہ جب تک کوئی اس کا مثلا خاتون ہے, ہمارے یہاں خواتین نہیں آتی, تو جو کوئی مرد آیا اس کا محرم, جب تک اس کو اس کے بارے میں پوری معلومات نہیں ہے تو کچھ اس کو بتایا نہیں جا سکتا. اور میں اس میں ایک بات اور گزارش کرتا ہوں, یہ مشاہدے کی, کہ اس طرح کے معاملات میں میرے نزدیک 90% سے زیادہ لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں. میڈیکل مسئلہ ہوتا ہے اور وہ تعویذوں میں اور ادھر ادھر پھنس جاتے ہیں, اور پھر وہ مطلب دکانیں تو نہ بند کروائیں شاہ جی. اب آپ حضور اقدس یہ بات میں آپ کو 20 روایتوں میں دے سکتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آیا ہو, یا امام علی کرم اللہ کے پاس آیا ہو, امام جعفر کی میں آپ کو وہ مثال دے سکتا ہوں جو کہ مصر سے آدمی آیا تھا اور اس نے طلاق دے دی تھی بیوی کو, تو اس کا حل, تو وہ جانے سے پہلے ہی انہوں نے بتا دیا کہ تم آ گئے ہو. تو یہ یا تو روایت آپ مجھے کہیے کہ یہ میں غلط آپ سے کہہ رہا ہوں, یا مجھے یہ سمجھائیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بلال بھائی سب سے پہلے تو اس کو اس طرح سے سمجھنا ہوگا کہ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ ایکسپیرینسڈ ہو اور اس نے آپ کے پورے وجود کا مطالعہ کیا ہو,
تو کیا وہ آپ کی آنکھیں دے کہ آپ کا ماتھا دے کہ آپ کی نبض دے کہ آپ کو چلتے ہوئے دیکھ کر نہیں بتا دیتے آپ کو بیماری کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، ہزاروں ٹھیک. اب یہ تعلق جو ہے نا جسم کی بیماری نہیں ہے، روح کی بیماری ہے. ٹھیک. جو روحانی علاج کرنے والے ہوتے جینوئن ہونا چاہیے، جینوئن کی بات ہو رہی ہے نا، جو جینوئن ہے، چونکہ آپ نے کہا نا کہ چھوڑ دو فراڈیوں کو، وہ بحث الگ ہو جائے گی. جو جینوئن ہے سب سے پہلی بات کیا ہوگی دیکھنے والی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا یہ وہ مصیبتیں ہیں جو میں نازل کرتا ہوں. تو روحانی ڈاکٹر جو ہے یہ دیکھے گا یہ مین میڈ ہے یہ گاڈ میڈ ہے. واہ، مین میڈ ہے یا گاڈ میڈ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا بھائی، بھوک جو ہے نا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، خوف اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. کیا بات ہے، یہ ساری تو آزمائش خدا کی طرف سے ہے. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ دیکھنا یہ گاڈ میڈ ہے یہ مین میڈ ہے. اگر میں نے تشخیص دے دی کہ گاڈ میڈ ہے تو پھر میں کتاب خدا کو کھولوں گا، پھر میں فرمان رسول خدا کو لوں گا. اگر میں دیکھوں گا کہ یہ مین میڈ ہے تو پھر اسے کہوں گا بھائی اس میں تو میرا کوئی جو ہے نا کوئی تعلق نہیں ہے، جاؤ جا کر جن کے ساتھ تم نے زیادتیاں کی ہوئی ہیں ان سے جا کر اپنا علاج کرواؤ، یہ جنہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جینوئن سسٹم کو اگر لیں گے تو آئمہ علیہ السلام تو بہت دور کی بات ہے، تقسیم کر دیں آپ کے گلی محلے میں بھی اولیاء خدا ہو سکتے ہیں. واہ 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 واہ، انتہائی ممنون، انتہائی شکریہ حضور اقدس. جو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، دیکھیے میں یہ بڑی مختصر کہہ رہا ہوں آپ کو اس بات کا گواہ بنا کے، شاہ جی آپ کو گواہ بنا کے، کہ ہم نے ذاتی طور پہ ایران میں، عراق میں، لاہور میں ایسے بے انتہا معاملات جو ہیں وہ درباروں پہ دیکھیں. آپ اس کو ڈنائی کرنے کسی بھی وجہ سے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن وہ ڈاکٹر جو کہ فیروزپور روڈ پہ بیٹھا کرتا تھا، جن کے بیٹے اسکن کے اسپیشلسٹ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، وہ جب دروازے سے آ رہے ہوتے تھے تو دروازہ اور ٹیبل جو تھا اس کے درمیان تقریباً 100 فٹ کا فرق ہوتا تھا. جب تک وہ وہاں پہنچتا تھا وہ کہتے تھے پیسے میں 500 روپیہ لیتے تھے، اس وقت 500 روپیہ لے، یہ میں نے تیرا نسخہ لکھ دیا، لے جا. کہتے ڈاکٹر صاحب میں تے علی تینوں گل نہیں دسی، وہ کہتے مینوں پتہ ہے تینوں کی مسئلہ ہے، اے دوائی لے تے جا. اگلا بندہ پیچھے کھڑا ہوندا سی. اب نہ وہ ولی تھا، نہ وہ نبی تھا، نہ وہ امام تھا، لیکن اس کو اپنے علم کے زور پہ اس بات کا علم تھا. بات یہ ہے کہ آپ علم والے کے پاس جا رہے ہیں یا میرے جیسے بے علم کے پاس آ رہے ہیں.